اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم حسن اور صحیح سے متعلق تھوڑی گفتگو اور کریں گے۔ اس سے پہلے اسباق میں آپ نے مقبول کی اقسام صحیح لذاتہ، حسن لذاتہ، صحیح لغیرہ اور حسن لغیرہ کے بارے میں آپ نے تفصیلی گفتگو سنی۔ صحیح اور حسن جن پر آپ نے تفصیلی گفتگو سنی، اس کے بارے میں آج ہم تھوڑی بات اور ذکر کرتے ہیں، جس کو نزہۃ النظر میں بھی علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ و رضوان نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حسن اور صحیح کے راوی اگر اپنی طرف سے کوئی زائد ایسا لفظ، ایسی زیادتی پیش کرے جو دیگر ثقہ راویوں نے وہ زیادتی پیش نہیں کی ہے، ذکر نہیں کی ہے، تو حسن اور صحیح کے راویوں کی یہ زیادتی مقبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء کی طرف سے یہ بات مشہور ہے کہ حسن اور صحیح کے راویوں کی زیادتی مطلقاً مقبول ہوگی، قبول کی جائے گی، اس میں کوئی تفصیل نہیں کی ہے۔ بہت سارے ائمہ اور علماء سے یہ بات مشہور ہوئی ہے، لیکن یہ بات محدثین کے صحیح طریقے پر نہیں آتی، کیونکہ محدثین صحیح کے اندر یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ شاذ نہ ہو، اور شذوذ کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرنا یہ شذوذ ہے۔ تو اگر بغیر کسی تفصیل کے مطلقاً زیادتی کو قبول کر لیا جائے تو یہاں پر یہ لازم آئے گا کہ کبھی کبھی وہ زیادتی، راوی کی زیادتی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالف بھی تو ہو سکتی ہے، اور مخالف ہوگی تو اس میں شذوذ ہو جائے گا، اور شاذ نہ ہونا یہ صحیح کی شرط ہے۔ تو صحیح کے مقابلے میں اگر مطلقاً زیادتی مقبول ہوگی تو صحیح کے مقابلے میں اس کو قبول کرنا لازم آئے گا۔ اس لیے جمہور، بہت سارے علماء سے، جمہور نہیں بلکہ بہت سارے علماء سے جو یہ بات مشہور ہے کہ مطلقاً زیادتی مقبول ہوگی، یہ بات ان محدثین کے طریق پر صحیح اور کھری نہیں اترتی جو صحیح میں شاذ نہ ہونے کی شرط لگاتے ہیں، اور جمہور کے نزدیک شاذ نہ ہونا یہ صحیح کے لیے شرط ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں تھوڑی تفصیل کی جائے۔ تو تفصیل کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا وزیادۃ راویہما مقبولۃ ما لم تقع منافیۃ۔ حسن اور صحیح کے راویوں کی زیادتی مقبول ہوگی تب جب کہ وہ منافی اور مخالف واقع نہ ہو۔ کس کے مخالف؟ یعنی اس روایت کے مخالف، اس شخص اور اس راوی کی روایت کے مخالف واقع نہ ہو جو حسن اور صحیح کے راوی سے زیادہ ثقہ ہوں،
اور زیادہ ثقہ بھی ہیں اور انہوں نے اس زیادتی کو ذکر نہیں کیا جو حسن اور صحیح کے راوی نے زیادتی ذکر کی، تو یہ زیادتی حسن اور صحیح کے راویوں سے زیادہ ثقہ راویوں کی جو روایت ہے اس روایت میں یہ زیادتی نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان راویوں کی زیادتی حسن اور صحیح کے راویوں کی زیادتی مقبول تب ہوگی جبکہ منافی و مخالف نہ ہو۔ یہ کس کے منافی و مخالف؟ اس روایت کے منافی و مخالف، اس سے راوی کے روایت کے منافی و مخالف نہ ہو جو زیادہ ثقہ ہو، کیونکہ زیادتی کی دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر حسن اور صحیح کے راوی اگر زیادتی کرتے ہیں، کوئی حرف کوئی لفظ اگر زیادہ کر دیتے ہیں، تو دو ہی صورتیں ہوں گی اس کی کہ زیادتی جس سے حسن اور صحیح کے راویوں نے اپنی روایت میں جو زیادتی کی ہے وہ زیادتی ایسی ہوگی کہ ان کی روایت اور اوثق کی روایت کے درمیان جس کی بنا پر کوئی تنافی اور تخالف نہیں ہوگا۔ اگر ایسی زیادتی ہے کہ جس زیادتی کی بنا پر تنافی نہیں آتی ہے لازم، تب تو یہ ایسی زیادتی مطلقاً قبول کر لی جائے گی، کیونکہ یہ مستقل حدیث کے حکم میں ہے۔ اور اگر منافی ہو تو منافی ہونے کی صورت میں اگر اس زیادتی کو قبول کر لیا جائے تو اوثق کی روایت کو رد کرنا لازم آئے گا۔ اس لیے ایسی صورت میں اگر منافات ہو تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ دونوں روایتوں میں سے کون سی راجح ہے۔ تعارض ہو گیا، تعارض ہونے کی صورت میں دونوں میں سے جو راجح ہوگا اس کو راجح قرار دیا جائے گا اور مرجوح کو چھوڑ دیا جائے گا، راجح کو قبول کر لیا جائے گا۔ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ الرضوان نے توضیح کی ہے اس کی۔ علامہ ابن صلاح کی یہاں پر گفتگو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر حسن اور صحیح کے راویوں کی زیادتی ہو تو اس زیادتی کی انہوں نے 3 قسمیں کر دی ہیں۔ احدھا، ان 3 قسموں میں سے ایک قسم تو انہوں نے کہا ہے ما یقع مخالفا منافیا لما رواہ سائر الثقات۔ حسن اور صحیح کے راویوں کی زیادتی ایک تو وہ ہو سکتی ہے کہ جو منافی ہو، مخالف ہو دیگر تمام تر ثقہ راویوں کی روایت کے۔ اگر زیادتی منافی ہو، مخالف ہو، تو انہوں نے فرمایا فہذا حکم ہو الرد، تو اس کا حکم ہے رد یعنی مردود، اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اسے قبول نہیں کیا جائے گا، ایسی زیادتی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری قسم انہوں نے بیان کی کہ زیادتی کی دوسری قسم ایسی ہوگی ما لا مخالفت فیہ اصلا، جس میں بالکل کوئی مخالفت نہ ہو ثقہ راویوں کی روایت کی، تخالف نہ ہو بالکل، تو انہوں نے فرمایا فتقبل، ایسی زیادتی کو قبول کیا جائے گا۔ اور تیسری قسم انہوں نے ذکر کی ما یقع بین ہاتین المرتبتین، جو ان دونوں مرتبوں کے درمیان واقع ہو۔ دونوں مرتبوں کے درمیان واقع ہونے کا مطلب، دونوں مرتبوں کے درمیان واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادتی حدیث کے اندر حسن اور صحیح کے راویوں نے کسی لفظ کی کسی حدیث میں زیادتی کی، جس زیادتی کا ذکر دیگر ثقات نے اپنی روایتوں میں نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لنا الارض مسجدا وطہورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد اور طہور بنا دیا گیا ہے، پاکیزہ بنا دیا گیا ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے کی ہے کتاب التیمم میں، اور امام مسلم نے کی ہے اس حدیث کی تخریج کتاب المساجد میں۔
اب ایک حدیث یہ ہے، یہاں پر جعلت لنا الارض مسجدا وطہورا، الفاظ پہ دھیان رکھنا، غور کرنا الفاظ پر، یہ الفاظ ہیں اس کے۔ ابو مالک اشجعی نے بالکل الگ ہٹ کر تمام راویوں کی جو روایت ہے جعلت لنا الارض مسجدا وطہورا، یہاں پر ثقہ راویوں کی یہ روایت ہے، جبکہ ابو مالک اشجعی نے ایک الگ روایت پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، یہاں پر انہوں نے جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا کہا، تو تربتها یہاں پر کہا تربت الارض، جبکہ ثقہ راویوں کی امام بخاری کی تخریج کردہ حدیث میں، امام مسلم کی تخریج کردہ حدیث میں تربت کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہے جعلت لنا الارض مسجدا وطہورا۔ تو اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ والی جو قسم علامہ ابن صلاح نے ذکر کی ہے، یہ والی قسم ایسی بھی ہے کہ جس میں کوئی منافات نہیں ہے، اور ایسی بھی ہے جس میں بظاہر منافات بھی ہے۔ کیوں بظاہر منافات بھی ہے اور بظاہر اور دیکھا جائے تو کوئی منافات بھی نہیں ہے؟ دونوں سے مشابہت ہے اس میں، قسم اول سے بھی اور قسم ثانی سے بھی۔ اول کے مشابہ ہے ظاہری منافات کی وجہ سے کہ جمہور نے تربت کا لفظ ذکر نہیں کیا، اور ابو مالک اشجعی نے اس روایت میں تربت کا لفظ ذکر کر دیا، اس لحاظ سے ظاہراً منافات ہے، اور کوئی مخالفت بھی نہیں ہے، تو قسم ثانی سے بھی مشابہت ہے۔ قسم ثانی سے مشابہت اس طور سے ہے کہ دونوں کے درمیان جمع و تطبیق آسان ہے، کہ لفظ ہی تو تربتها لنا طہورا کہہ دیا گیا ہے، ورنہ تو معنی تو دونوں کا ایک ہی ہے، جعلت لنا الارض مسجدا وطہورا، اور یہاں پر جعلت تربتها لنا طہورا، تقریباً معنی دونوں کا ایک ہی ہے، لہذا اگر تطبیق ان میں دے دی جائے تو دونوں ایک ہی ہو جائیں گی اور کوئی تنافی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی تنافی۔ علامہ ابن صلاح نے اس قسم ثالث کی جو زیادتی ہے اس پر کوئی حکم بیان نہیں کیا اور اس سے سکوت اختیار کیا، جبکہ امام شافعی اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ قسم ثانی کی جو قسم ثالث میں جو زیادتی ہے، جو قسم ثالث ہے زیادتی کی، یہ ایسی زیادتی مقبول ہوگی ان کے نزدیک، امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک۔ احناف اس کے قائل ہیں کہ یہ زیادتی جو ہے وہ ایک وصف کے درجے میں ہے جو حکم کے تغیر کا تقاضا کرے گی، لہذا یہاں پر دو طرح کی عبارتوں میں اس زیادتی کی بنا پر تعارض ہوا ہے، تو حکم معارضہ یہاں پر جاری ہوگا کہ ترجیح اگر کوئی مرجم نظر آ جائے گا تو ترجیح دے دی جائے گی، تو یہاں پر معارضے کا قانون احناف کے نزدیک جاری ہوگا۔ لیکن یہ قبول ہوگی زیادتی، یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے سلسلے میں علامہ نووی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ اس قسم ثالث کو قبول کرنا صحیح ہوگا، یعنی صحیح یہ ہے کہ قسم ثالث کو قبول کیا جائے، یعنی ایسی زیادتی ہو جو قسم اول کے بھی مشابہ ہو، بظاہر منافات ہو، اور قسم ثانی کے بھی مشابہ ہو کہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی منافات نہ ہو، تو یہ قسم ثالث ہے زیادتی کی، اس زیادتی کو قبول کرنا صحیح ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ قبول کی جائے گی، یہ کہا علامہ نووی علیہ رحمۃ و رضوان نے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ و رضوان نے علامہ ابن صلاح کی تقسیم کو پسند کیا اور قسم ثالث کو قسم اول میں داخل کیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ و رضوان نے تو حکم معارضہ کا قول کیا ہے کہ معارضہ کا حکم واقع ہوگا، لہذا اگر مرجع موجود ہو جائے گا تو ترجیح دے دی جائے گی، تو راجع کو قبول کیا جائے گا اور مرجوع کو رد کر دیا جائے گا، جس کو انہوں نے اپنی اس عبارت سے پیش کیا فَهَذِهِ هِيَ الَّتِي يَقَعُ التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُعَارِضِهَا
فیقبل الراجح ویرد المرجوح۔ یہ مقبول کے اقسام پر گفتگو ہوئی۔ آخر میں ہم ایک تھوڑی بات اور ذکر کر دیں کہ خبر آحاد مقبول کبھی کبھی قرائن سے آراستہ ہو جاتی ہے۔ تو مقبول کے وہ اقسام، یا یہ کہو کہ مقبول کے اقسام کی آخر میں ہم تقسیم بیان کرنے کے بعد اس کے آخر میں ہم خبر مقبول میں بحث کر دیتے ہیں تھوڑی، جو خبر مقبول قرائن سے آراستہ ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے قرائن وہاں پر آ جاتے ہیں۔ قرائن سے مراد، یا یہ کہو کہ یہاں پر اصول حدیث کے علماء لفظ جو بولتے ہیں وہ بولتے ہیں المقبول المحتف بالقرائن، کہ وہ خبر واحد مقبول جو کہ محتف بالقرائن ہو، گھری ہوئی ہو قرائن سے، آراستہ ہو قرائن سے۔ تو محتف بالقرائن سے مراد وہ خبر ہے جس میں کچھ ایسے امور زائد جسے گھیرے ہوئے ہوں، جسے کچھ ایسے امور زائد جس سے مل گئے ہوں، جو امور زائد اس بات کا تقاضا اور مطالبہ کرتے ہوں کہ یہ حدیث مقبول، خبر واحد مقبول ہوگی اور اس میں قوت اور طاقت پیدا ہو جائے گی۔ وہ قرائن ایسی حدیث مقبول کو قوت اور طاقت دیں گے۔ تو متحف بالقرائن سے مراد یہ ہے کہ ایسے امور زائدہ اس میں لگ گئے کہ جس کی وجہ سے اس میں قوت پیدا ہو گئی۔ تو یہ امور زائدہ جو خبر سے مقترن ہو جائیں خبر مقبول سے، اب خبر مقبول میں چاہے وہ صحیح ہو یا حسن ہو، ان سے اگر امور زائدہ ایسے مل گئے جو ان کو قوت دے دیتے ہیں، اور اخبار مقبولہ یا کہو صحیح حسن وغیرہ ایسی اخبار جو اس طرح کے امور زائدہ سے خالی ہوں، ایسی اخبار مقبولہ جو خالی ہوئیں ایسے امور زائدہ سے، جو تقویت دیں، ان پر اس خبر مقبول کو جس میں امور زائدہ لگ گئے ہیں، اس خبر کو وہ قرائن امتیاز دے دیتے ہیں، وہ امور امتیاز دے دیتے ہیں کہ یہ ممتاز ہوگی، راجی ہوگی یہ۔ لہذا خبر صحیح، خبر حسن کوئی ایسی ہے جس میں ایسے امور زائدہ لگ گئے جس کی وجہ سے اس خبر صحیح یا حسن یا یہ کہو خبر مقبول میں قوت پیدا ہو گئی، تو یہ خبر راجح ہوگی، اس کو ترجیح دی جائے گی اس خبر پر جو خبر مقبول ان امور زائدہ سے خالی ہوگی۔ خبر مقبول جو کہ محتف بالقرائن ہو، جس کے اندر کچھ امور زائدہ ایسے لگ گئے ہوں جو اس کو قوت بخش دیتے ہوں، تو ایسی خبر مقبول چند قسموں پر ہوگی، یعنی قرائن کی طرف نظر کرتے ہوئے، امور زائدہ کی طرف نظر کرتے ہوئے چند قسمیں ہو جائیں گی۔ اب ایک قسم تو یہ ہوگی، نمبر ایک، کہ خبر صحیح یا خبر حسن کو، یا یہ کہو کہ خبر مقبول کو امام بخاری اور امام مسلم اس کی تخریج کر دیں۔ امام بخاری اور امام مسلم اپنی صحیحین میں کسی حدیث مقبول کی تخریج کر دیں اور وہ حدیث مقبول حد تواتر کو نہ پہنچی ہو، تو ان حضرات کا تخریج کرنا ہی اس حدیث کے اندر قوت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک قرینہ ہے، ایک امر زائد ہے جو حدیث کو قوت بخش دیتا ہے،
ان حضرات کا تخریج کرنا. کیوں تخریج کرنا؟ کیوں؟ وہ اس وجہ سے، ایک تو یہ کہ علم حدیث میں، اصول حدیث میں شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی جو علمی جلالت ہے وہ نہایت عظیم ہے، نہایت برتر ہے دیگر محدثین پر. تو جس حدیث کی تخریج یہ حضرات کر دیں وہ حدیث مضبوط اور مضبوط سمجھی جاتی ہے، اور اس میں اس کو قوی سمجھا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم حدیث صحیح کو حدیث غیر صحیح سے ممتاز کرنے میں دیگر محدثین پر مقدم ہے. تو جس حدیث کی تخریج یہ حضرات کریں وہ حدیث ان دیگر ان احادیث کے بنسبت زیادہ صحیح مانی جائے گی جن کو دیگر محدثین تخریج کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کی جو صحیحین ہیں ان کو عام مقبولیت حاصل ہے، علماء اور محدثین نے ان کو قبول کیا ہے. ان کا قبول کر لینا، تلقی عام کا حصول ہو جانا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ حدیث قوی ہے ان کے نزدیک. اب اگر کسی حدیث کی تخریج ان کتابوں میں ہو گئی تو اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو متعدد طرق اور کثیر طرق سے مروی ہو اور وہ حد تواتر کو نہ پہنچتی ہو، تو ایسی حدیث کی تخریج دیگر محدثین نے کی ہو، امام بخاری نے نہ کی ہو، تو امام بخاری اور مسلم نے تخریج نہیں کی، تو ایسی حدیث سے کہیں زیادہ مفید افادہ علم کرے گی وہ حدیث جس کی تخریج امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں کر دی ہے. تو یہ زیادہ اقویٰ ہوگی. ایسے ہی دوسرا قرینہ، پہلا قرینہ تو ہم نے بتایا کہ شیخین نے تخریج کر دی ہو، تو شیخین کی تخریج قوت بخش دیتی ہے 3 وجہ سے. ایک تو کیا، یہ حضرات عظیم شان رکھتے ہیں اس علم میں. دوسرے یہ کہ امام بخاری اور امام مسلم کو صحیح کی تمیز غیر صحیح سے کرنے میں تقدم حاصل ہے. تیسرے ان کی صحیحین سب کے نزدیک مقبول ہیں. تو یہ ایک قرینہ ہوا، ہم نے ایک قرینہ ذکر کیا، ایک امر زائد. یہ اگر کسی حدیث میں لگ گیا، ان کی تخریج کسی حدیث کو ان حضرات نے تخریج کر دیا تو اس کی وجہ سے قوت پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسی حدیث کو بھی محتف بالقرائن کہا جائے گا. دوسری یہ ہے کہ کوئی حدیث مشہور ہو جس کے لیے الگ الگ طرق ہوں اور سارے طرق ضعف ربات سے اور علل سے سالم ہوں. کوئی حدیث مشہور ہو اور اس کے متعدد طرق ہوں، سارے طرق ضعف ربات اور علل سے خالی ہوں، سالم ہوں. تو سالم ہونا ضعف ربات یا علل سے یہ بھی ایک ایسا قرینہ ہوگا کہ وہ حدیث قوی ہوگی. کیا ہوگی؟ حدیث قوی ہوگی، حدیث کے اندر قوت اس سے ملے گی. اور ایک امر یہ بھی ہے، ایک امر زائد یہ بھی ہوگا یا ایک قرینہ یہ بھی ہوگا کہ ائمہ حفاظ جو کہ صاحب اتقان ہیں ان کے ذریعے سے کوئی خبر مسلسل مروی ہو. تو ائمہ حفاظ متقنین کے ذریعے سے کوئی حدیث مسلسل مروی ہو، تسلسل کے ساتھ مروی ہو، تو ایسی حدیث بھی قوی ہوگی. کہا جائے گا یہ حدیث بھی محتف بالقرائن ہے، لہذا اس کو بھی قوت حاصل ہوگی. لیکن ائمہ حفاظ
صاحب اتقان سے مسلسل حدیث مروی تو ہو، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ یہ غریب نہ ہو. جیسے کہ وہ حدیث، اس کی مثال وہ حدیث ہوگی جس کی روایت امام احمد نے امام شافعی سے کی، اور امام شافعی نے اس کی روایت امام مالک سے کی، اور امام احمد کے روایت کرنے میں شریک ہیں ان کے علاوہ اس روایت میں امام شافعی سے روایت کرنے میں ان کے علاوہ دیگر محدثین بھی شریک ہیں. ایسے امام شافعی کے بھی شریک ہیں دیگر محدثین امام مالک سے روایت کرنے میں. کہنے کا مقصد یہ ہے امام احمد ابن حنبل نے روایت کی حدیث کی امام شافعی سے، اور امام شافعی نے روایت کی امام مالک سے. جبکہ امام احمد نے امام شافعی سے جب روایت کی تو صرف امام احمد نے اکیلی روایت نہیں کی، بلکہ دیگر محدثین نے بھی روایت کی ہے امام شافعی سے. تو تعدد طرق ہو گیا. ایسے ہی امام شافعی نے بھی امام مالک سے جب روایت کی تو اس میں وہ تنہا نہیں تھے، تفرد نہیں تھا یہاں پر، بلکہ دیگر محدثین نے بھی روایت کی. تو یہاں پر حدیث غریب نہیں رہے گی، اور مسلسل یہ تمام کہ امام احمد یہ بھی ایک صاحب اتقان امام حدیث ہیں، امام شافعی بھی، امام مالک بھی. تو ان ائمہ حفاظ متقنین سے مسلسل کوئی حدیث اس طرح سے مروی ہو جائے تو کہا جائے گا یہ حدیث بھی محتف بالقرائن ہے، قرائن سے آراستہ ہے، ایسے امور سے آراستہ ہے جو اس کو قوت بخش دیتے ہیں. اگر کوئی حدیث محتف بالقرائن ہو، ایسے امور اس سے مقترن ہو جس سے اس کو قوت مل جاتی ہو، تو اس حدیث کا حکم ہوگا کہ اگر کوئی حدیث ایسے قرائن سے خالی ہو اس کے بنسبت اس حدیث کو ترجیح دی جائے گی. یعنی یہ بھی حدیث مقبول ہے اور کہیں ایک دوسری حدیث مقبول ہو، اخبار احاد سے کوئی دوسری حدیث مقبول ہو، بس یہ قرائن سے محتف ہو، قرائن سے آراستہ ہو، دوسری حدیث مقبول قرائن سے آراستہ نہ ہو، اور دونوں میں ہو جائے تعارض، تو تعارض کے وقت میں محتف بالقرائن جو حدیث ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، وہ راجح ہوگی، اور محتف بالقرائن حدیث کو مقدم رکھا جائے گا. تو آج ہم نے جو گفتگو کی مقبول کے محتف بالقرائن ہونے پر کی، یہ آپ مستقل بحثیں آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں، سب کا خلاصہ یہی ہے. دوسری ہم نے بات یہ بھی کہی تھی کہ خبر مقبول چاہے وہ صحیح ہو یا حسن ہو، ان کے راویوں کی زیادتی مقبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سلسلے میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.